اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 215۔ ابھی تک احکام چل رہے تھے، درمیان میں چینج ہوا تھا حج کے احکام، اور اس کے بعد ایمان کے، نفاق کے، اور پھر بنی اسرائیل کے کچھ واقعات بھی آئے تھے۔ اب پھر احکام شروع ہو گئے ہیں۔ یسألونکا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا، کیا چیز ہے جو ینفقون، وہ خرچ کریں، وہ کیا خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ کل کہہ دو، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیرن، کچھ بھی بہتر، فا کا مطلب پس، للوالدین، وہ والدین پر خرچ کرو، والاقربین، اور قرابت دار یعنی رشتہ داروں پر خرچ کرو، والیتامى، اور یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور سبیل کہتے ہیں رستے کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں کہتے ہیں نا ہم، سبیل رستہ، ابن السبیل رستے کا بیٹا یعنی مسافر، وابن السبیل، اور مسافر پر، وما، اور جو بھی تفعلوا، تم کرو گے، من خیرن، کچھ بہتر، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بہی، اسے، علیم، جاننے والا ہے۔ قرآن پاک میں زیادہ تر جن سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں وہ پکے مسلمانوں کے نہیں ہیں، یعنی جنہوں نے علم کی وجہ سے سوال کیا تھا ان کے سوالوں کے جواب زیادہ تر نہیں دیے گئے، بلکہ ان لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں جن کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی اسلام میں حکم دیا جا رہا ہے یا تو اس سے بچا جائے یا اس میں کوئی اعتراض کیے جائیں، ان لوگوں کے زیادہ تر سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ اب یہ جو خرچ کرنے کے متعلق سوال ہے، یعنی جب ہمیں کہا گیا کہ آپ خرچ کرو کچھ بھی، تو ہم زیادہ تر یہ نہیں سوچتے کہ کیا خرچ کریں، بلکہ یہ جان چھڑانے کی، جب جو بندہ جان چھڑانے کی کوشش کرے گا نا کہ خرچ نہ کرنا پڑے، سمجھ تو اسے بھی آ رہی ہوتی ہے کہ کیا خرچ کرنا ہے، لیکن جب جان چھڑانے والی بات ہونا کہ ہم نے خرچ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، یہ وہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے متعلق، اور دوسرا ان کا سوال تھا، یسألونک ماذا ینفقون، انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں، لیکن اللہ نے یہ نہیں جواب نہیں دیا کہ تم کیا خرچ کرو، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ کل ما انفقتم من خیرن، جو بھی تم نے کچھ خیر خرچ کرنا ہے، یہ جو بھی کرنا ہے وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ خرچ کرنا کس پہ ہے، کتنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ تمہاری اپنی اس پہ ہے، عقل پر۔ تو جو بھی تم خرچ کرو گے وہ والدین پر، سب سے پہلے والدین کا نام آیا کہ والدین پر خرچ کرو گے، کیونکہ سب سے زیادہ حق انسانوں میں والدین کا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کا حق نہیں ہے۔ والاقربی، اور رشتہ داروں پر خرچ کرو گے، پھر جتنا قریبی رشتہ دار اس کا اتنا زیادہ حق، کوئی سگا رشتہ دار ہے، بہن بھائی خالہ اس طرح، تو ان کا زیادہ حق ہے، جو دور کے رشتہ دار ان کا کم۔ پھر والیتامہ، یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیرن، اور جو بھی تم خیر کا خرچ کرو گے، جو بھی تم نیک کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول جائے گا معاذ اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تم نیک کام کرو وہ اس کو بھول جائے گا۔ مجھے اس سے متعلق ایک بات یاد آتی ہے، اکثر ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جب فوتگی ہوتی ہے یا کچھ بھی، تو وہ گھروں گھروں میں جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنے سپارے پڑھ دینا، آپ یہ کر لینا، اور پھر اسے لکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ کاپی پہ لکھ رہے ہیں، اچھا آپ ایک سورت پڑھیں گے، آپ ایک سپارہ پڑھیں گے، اور اسی طرح پھر وہ آپ نے 100 دفعہ قل هو اللہ پڑھنا ہے یا درود شریف پڑھنا ہے، اس طرح، اور پھر لکھ رہے ہوتے ہیں اسے، اور اس کے بعد جب بھی ان کا ختم یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ ہونا نہ ہونا ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز پر کہ بھی یہ بول کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے سورہ اخلاص کا، اتنے قرآن ختم کرنے کا، اتنے درود شریف کا، اتنے ثواب، یعنی یہ جو نام لکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، مجھے اس سے متعلق یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھی کیا اللہ بھول جائے گا، یا معاذ اللہ یا فرشتے لکھنا بھول جائیں گے کہ آپ جو لکھ لکھ کے بتا رہے ہوتے ہو کہ اتنی دفعہ پڑھا ہے اس کا ثواب، یعنی آپ نے جو بھی پڑھا ہے، جتنی دفعہ بھی پڑھا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لکھا گیا، اس کا ثواب آپ تک پہنچ جائے گا، آپ کے اعمال نامے میں درج ہو گیا، تو اس کو بار بار بتانے کی اور لوگوں کو بتانے کی، لکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا۔ تو آیت چل رہی تھی، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم کچھ خیر، کوئی نیکی کا خرچ کرو گے تو اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کا ایک دفعہ با محاورہ ترجمہ کر دوں،
وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. کہہ دو کہ جو بھی تم نے نیک اچھا خرچ کرنا ہے، کوئی خیر خرچ کرنا ہے، تو وہ والدین پر اور رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر. اور تم جو بھی کچھ اچھا خرچ کرو گے یا نیک کام کرو گے تو اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے. یہ آیت نمبر 215. کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.